یہ سامنے بیٹھی اپنی پوری فیملی کو صرف 5,000 روپے میں ایک ایسے سستے سحری بفے پر لے کے جاتا ہوں جہاں پر 30 سے زیادہ ڈشز تو موجود تھی، لیکن روٹیوں کی بھی 10 اقسام موجود تھی۔ لیکن اس سب کے ہونے کے باوجود وہاں پر ایک ایسی ڈش بھی موجود تھی جس کے نازل ہونے کے بعد لوگ اس کے اوپر ایسے نازل ہو رہے تھے جیسے بھائی شیطان مسلمانوں کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور ابھی بھی یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم 8-10 بندوں نے 5,000 روپے میں اتنا بڑا سحری بفے کیسے کھا لیا؟ یہ ولاگ دیکھ کے آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا۔ خیر میٹر کچھ یہ تھا کہ رمضان ختم ہونے میں صرف 4-5 روزے رہتے ہیں، لیکن میرے چھوٹے بھائی مجھے رمضان جب سے شروع ہوا ہے تب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سحری بفے پر لے کے جا، اور اسی سلسلے میں عشاء کے بعد یہ باجی سکینہ میرے پاس آتی ہے اور کہتی ہے ہمیں سحری بفے پر لے کے جا۔ میں جیسے ہی ابو کے کمرے میں آتا ہوں لائٹ چلاتا ہوں اور ابو دیکھتا ہوں تو سامنے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہیں ساتھ کھڑی بچہ پارٹی کے کہنے پہ میں جلدی سے ابو کو جگا تو دیتا ہوں، لیکن یہاں ابو غصہ کر رہے ہوتے ہیں کہ رات کے 1 بجے تمہیں یاد ہے سحری پہ جانے کے لیے۔ پھر یہاں پر بیٹھ کے ابو کو 2-4 میٹھی باتیں کرتے ہیں اور سارے ہم دکا لگا کے ابو کو کھڑا کرتے ہیں۔ پیچھے سے خزیمہ ابو کے سر پہ ٹوپی رکھتا ہے اور ابو کو بھائی ہم ایسے ہی بھائی تیار کر کے کھڑا کر دیتے ہیں، یہ چیک کرو آپ۔ پھر باہر جانے کا نام سن کے یہاں پر محسن بھی خوشی سے ٹپے مارنے لگ جاتا ہے اور یہاں پر شافت کہتا ہے کہ مجھے یہ ٹرانزیشن کروا علی حیدرآبادی والی، میں جلدی سے بھائی اس کو یہ ٹرانزیشن کرواتا ہوں۔ خیر یہاں پر پھر میں فوراً اپنے شادی شدہ بھائی کے پاس آتا ہوں اور وہ مجھے دکھاتا ہے شائگان کا یہ سحری بفے جس کے اندر بھائی کافی ساری اچھی چیزیں ہوتی ہیں، مٹن ساگ، دیسی پروٹا، بیف نہاری، پائے، کوفتے اور تیری خیر ہوئے۔ خیر پھر اسی سحری بفے پر جانے کے لیے ہم سارے حامی بھرتے ہیں اور ابھی ٹائم بھی تقریباً 1:19 ہو رہے تھے اور ہمارا سحری بفے 12:30 بجے شروع ہو گیا تھا اور یہاں پر سارے گھر والے بھی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر یہاں پر کھڑے ہو کے اپنی فیملی کے ساتھ ایک اختتامی ویڈیو بناتا ہوں اور پھر جلدی سے بگاٹیاں فراریاں نکال کے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ہم روانہ ہو جاتے ہیں سیدھا اسی ریسٹورنٹ کی طرف۔ خیر یہاں پر پھر ابو کو فالو کرتے کرتے 1.7 کلومیٹر کا سفر کر کے ہم پہنچ جاتے ہیں شائگان ریسٹورنٹ کے اندر۔ جلدی سے یہاں پر میں اپنی بگاٹی پارک کرتا ہوں اور جیسے ہی اندر داخل ہونے لگتے ہیں تو بھائی ہمیں ملتے ہیں یہ چھوٹے میاں۔ خیر میں نے کافی سارے ریسٹورنٹس پہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے ہوٹل کی مشہوری کے لیے ایسے چھوٹے لوگوں کو کھڑاتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ اوپر ہے سحری بفے اور ہم فوراً اوپر پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ جلدی سے ہمیں سیٹیں فکس تو کر کے دے دیتے ہیں، لیکن ہم ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، فیملی کے لیے الگ ایریا ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہمیں پیچھے یہ مطلب تھوڑا سا پردہ کرنے کے لیے یہ چیز لگا کے دیتے ہیں۔ دھیان رہی ہے پانی نہیں پینا، پانی کی جگہ نا یہ لسیاں پینی، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے بھی پیسے بڑھ جائیں۔ خیر گھر والوں کو یہ ٹرک بتانے کے بعد میں آ جاتا ہوں بفے پر، اور یہاں پر کافی سارے بفے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا تو نہیں سکتا ان میں کیا کیا چیزیں پڑی ہیں، لیکن میں فاسٹ فارورڈ کر کے آپ کو دکھا ضرور سکتا ہوں، یہ چیک کر لو آپ۔ لیکن اگر موٹا موٹا آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ان کا مین آئٹم تھا کوفتہ، مٹن اور وہ پائے، اور روٹیوں کی بھی یہاں پر 10 سے زیادہ اقسام پڑی تھی، لیکن یہاں پر جلدی سے میں تھوڑی سی کڑھائی، ساگ اور تھوڑے سے کوفتے ڈال لیتا ہوں۔ پھر جلدی سے اپنی سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہوں تو یہاں میرے والد صاحب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مکئی کی روٹی ہے، یہ باجرے کی روٹی ہے، یہ گندم کی روٹی ہے، اور یہ آلو والے، اور یہ مطلب کافی سارے نام بتا رہے ہوتے ہیں۔ ان ساری روٹیوں کو باری باری جب میں چکھتا ہوں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا کھانے کے بعد خزیمہ کہتا ہے میرا تو پیٹ ہی فل ہو گیا ہے۔ اور میٹھے میں ان کے پاس یہی کوئی 4-5 پیسٹریاں پڑی تھی، اور یہاں پر میرے والد صاحب کہتے ہیں بتاؤ پائے کہاں پڑے ہیں، لیکن جیسے ہی پایوں والے جگہ پہ آتے ہیں تو بھائی وہ بفے ہی خالی ہوتا ہے، یہ چیک کرو آپ۔ خیر یہاں پر میرے والد صاحب جلدی سے ویٹر سے جا کے بات کرتے ہیں اور 2 منٹ کے بعد وہ پائے کی نیو ڈش لے کے آ جاتا ہے، اور یہاں پر جلدی سے ہم اپنے لیے ڈال کے جیسے ہی اس کو چوبتے ہیں تو یار ذائقہ تو آپ کو پتا ہے بھائی اس کا بڑا ہی للن ٹاپ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میرے والد صاحب مجھے پائے کی نلی سے مکھ بھی نکال کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو یہ بھی کھاؤ، اور میں یہاں پر جلدی سے وہ کھا لیتا ہوں، اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ پائے کے اندر والی مکھ آپ کو پسند ہے کہ نہیں۔ اور یہاں پر ہم زیادہ کچھ کھاتے نہیں ہیں، اور تھوڑی دیر بعد ہمارے سامنے بل آ جاتا ہے اور بل میں ہوتے ہیں 5500 روپے۔ میرے والد صاحب جلدی سے یہ بل بھرتے ہیں، اور آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ 7 لوگوں کے لیے یہ 5500 کا بل وارے میں ہے کہ نہیں۔ اور یہاں پر بھاگتے چور کی لنگوٹی سوئی والا فارمولا آزماتے ہوئے میں جلدی سے آگے لسی کا ایک گلاس بھرتا ہوں اور وہ پی کے فوراً سے بھائی ریسٹورنٹ سے باہر نکل آتا ہوں۔